پیارے سامعین، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے رقص کرنے والی 12 شہزادیاں. Dear listeners, our story today is called The 12 Dancing Princesses. ایک تھا بادشاہ جس کی 12 خوبصورت بیٹیاں تھیں. وہ ایک بڑے سے کمرے میں 12 بستروں پر سوتی تھیں، اور جب وہ سونے کے لیے چلی جاتی تھیں تو دروازے بند کر کے تالے لگا دیے جاتے تھے. لیکن ہر صبح ان کے جوتے ایسے پھٹے ہوئے پائے جاتے تھے جیسے وہ رات بھر ناچتی رہی ہوں، اور ابھی تک کوئی بھی نہیں جان سکا تھا کہ یہ سب کیسے ہوتا تھا یا وہ کہاں جاتی تھیں. تب بادشاہ نے تمام ملک میں منادی کروا دی کہ اگر کوئی شخص اس راز کو دریافت کر سکے اور یہ معلوم کر سکے کہ رات کے وقت شہزادیاں کہاں رقص کرتی ہیں تو وہ ان میں سے ایک کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے، اور بادشاہ کی موت کے بعد تخت کا وارث بھی بن جائے گا. لیکن اگر وہ 3 دن اور رات کے بعد کامیاب نہ ہوا تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. There was a king who had 12 beautiful daughters. They slept in 12 beds, all in one room, and when they went to bed, the doors were shut and locked up. But every morning their shoes were found to be quite worn through, as if they had been danced in all night, and yet nobody could find out how it happened or where they had been. Then the king made it known to all the land that if any person could discover the secret and find out where it was that the princesses danced in the night, he should have the one he liked best for his wife and should be king after his death. But whoever tried and did not succeed after 3 days and nights should be put to death. جلد ہی ایک بادشاہ کا بیٹا آیا. اس کی خوب خاطر مدارات کی گئیں. اسے شام کے وقت شہزادیوں کے ساتھ والے حجرے میں پہنچا دیا گیا جہاں شہزادیاں اپنے 12 بستروں پر سوتی تھیں. وہاں اسے بیٹھ کر دیکھنا تھا کہ وہ ناچنے کہاں جاتی ہیں، اور تاکہ کچھ بھی اس کے سنے بغیر نہ ہونے پائے. اس کے حجرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا، لیکن بادشاہ کا بیٹا جلد ہی سو گیا. اور جب وہ صبح بیدار ہوا تو دیکھا کہ شہزادیاں سب ناچ چکی تھیں، کیونکہ ان کے جوتوں کے تلوے سوراخوں سے بھرے ہوئے تھے. دوسری اور تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا. جو ناچے بادشاہ نے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد کئی اور لوگ آئے، لیکن ان کی قسمت ایک جیسی تھی، اور سب اسی طرح سے اپنی جانیں گنوا بیٹھے. A king's son soon came. He was well entertained, and in the evening he was taken to the chamber next to the one where the princesses lay in their 12 beds. There he was to sit and watch where they went to dance, and in order that nothing might pass without his hearing it, the door of his chamber was left open. But the king's son soon fell asleep, and when he awoke in the morning, he found that the princesses had all been dancing, for the soles of their shoes were full of holes. The same thing happened to the second and third night. So the king ordered his head to be cut off.
After him came several others, but they had all the same luck, and all lost their lives in the same manner. اب ایسا ہوا کہ ایک ادھیڑ عمر کا سپاہی جو جنگ میں زخمی ہو گیا تھا اور مزید لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا، اس ملک سے گزرا جہاں کہ اس بادشاہ کا راج تھا، اور جب وہ درختوں کے ایک جھنڈ میں سے گزر رہا تھا تو اس کی ملاقات ایک بوڑھی عورت سے ہوئی، جس نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں یا میرے لیے کیا کرنا بہتر ہوگا، سپاہی نے کہا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ جاننا بہت اچھا لگے گا کہ شہزادیاں رقص کرنے کہاں جاتی ہیں، اور پھر وقت آنے پر میں بادشاہ بن جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، بوڑھی نے کہا، یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، صرف خیال رکھنا ایسا شربت نہ پینا جو شہزادیوں میں سے ایک شہزادی شام کو تمہارے پاس لائے گی، اور جیسے ہی وہ تم کو چھوڑ کر چلی جائے تم کو جلدی سو جانے کا بہانہ کرنا ہوگا۔ Now it chanced that an old soldier who had been wounded in battle and could fight no longer passed through the country where this king reigned, and as he was traveling through woods he met an old woman who asked him where he was going. I hardly know where I am going or what I had better do, said the soldier, but I think I should like very well to find out where it is that the princesses dance, and then in time I might be a king. Oh, well, said the old lady, that is no very hard task. Only take care not to drink any of the drinks which one of the princesses will bring to you in the evening, and as soon as she leaves you pretend to be fast asleep. پھر بوڑھی عورت نے اسے ایک ابا دی اور کہا، جیسے ہی تم اسے پہنو گے تم سب کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ گے، اور پھر شہزادیاں جہاں بھی جائیں گی تم ان کا پیچھا کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ جب سپاہی نے اتنا اچھا مشورہ سنا تو وہ اپنی قسمت آزمانے بادشاہ کے دربار میں گیا اور کہا کہ وہ اس کام کو انجام دینے کے لیے تیار ہے۔ دوسرے لوگوں کی طرح اس کا بھی خیر مقدم کیا گیا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے عمدہ شاہی لباس دیا جائے، اور جب شام ہوئی تو اسے باہر کے حجرے کی طرف لے جایا گیا۔ ابھی وہ لیٹنے ہی والا تھا کہ شہزادیوں میں سے سب سے بڑی شہزادی اس کے لیے شربت کا پیالہ لے کر آئی، لیکن سپاہی نے بڑی خاموشی سے اسے پھینک دیا، اور تاکہ وہ اس میں سے قطرہ بھی نہ پیے۔ پھر وہ اپنے بستر پر لیٹ گیا اور تھوڑی دیر میں بہت زور زور سے خراٹے لینے لگا، جیسے کہ وہ بہت گہری نیند میں ہو۔ Then she gave him a cloak and said, as soon as you put that on, you will become invisible, and you will then be able to follow the princesses wherever they go. When the soldier heard all this good counsel, he determined to try his luck. So he went to the king and said that he was willing to undertake the task. He was as well received as the others had been, and the king ordered the fine royal robes to be given him. And when the evening came, he was led to the outer chamber.
Just as he was going to lie down, the eldest of the princesses brought him a glass of fruit juice. But the soldier threw it all away secretly, taking care not to drink a drop. Then he lay down on his bed and in a little while began to snore very loud, as if he was fast asleep. یہ سن کر 12 شہزادیاں دل کھول کر ہنسیں. اس آدمی کو عقل سے کام لینا چاہیے تھا، نہ کہ اس طرح سے کہ اپنی جان اپنے ہی ہاتھوں گنوا دینا. پھر وہ اٹھیں اور اپنی دراز اور بکس کھولے اور اپنے تمام عمدہ کپڑے نکالے اور آئینے کے سامنے تیار ہونے لگیں، اور لگتا تھا کہ وہ ناچنا شروع کرنے کی خواہش مند ہیں. لیکن سب سے چھوٹی نے کہا، میں نہیں جانتی کہ یہ کیسا ہے جبکہ آپ سب بہت خوش ہیں. میں بہت بے چین محسوس کر رہی ہوں. مجھے یقین ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت آئے گی. تم سادہ لوہ لڑکی، بڑی بہن نے کہا، تم ہمیشہ ڈرتی رہتی ہو. کیا تم بھول گئی ہو کہ کتنے بادشاہوں کے بیٹے جان گنوا چکے ہیں؟ اور جہاں تک اس سپاہی کا تعلق ہے، یہاں تک کہ اگر میں اسے شربت کا پیالہ نہ بھی دیتی تو پھر بھی وہ پوری طرح سے سو جاتا. When the 12 princesses heard this, they laughed heartily. And the eldest said, this fellow too might have done a wiser thing than lose his life in this way. Then they rose up and opened their drawers and boxes and took out all their fine clothes and dressed themselves in front of a mirror and skipped about as if they were eager to begin dancing. But the youngest said, I don't know how it is. While you are so happy, I feel very uneasy. I'm sure some mischance will befall on us. You simpleton, said the eldest. You are always afraid. Have you forgotten how many kings' sons have already watched in vain? And as for this soldier, even if I had not given him his sleeping drink, he would have slept soundly enough. جب وہ سب تیار ہو گئیں تو انہوں نے جا کر سپاہی کی طرف دیکھا، لیکن وہ تو خراٹے لے رہا تھا اور ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا تھا. لہٰذا وہ یہ سمجھنے لگی کہ وہ بالکل محفوظ ہیں، اور سب سے بڑی اپنے بستر پر گئی اور تالی بجائی، اور بستر فرش میں دھنس گیا اور ایک خفیہ دروازہ کھل گیا. سپاہی نے جلدی سے آبا پہنی جو اسے بوڑھی عورت نے دی تھی، اور انہیں ایک کے بعد ایک خفیہ دروازے سے نیچے جاتے دیکھا. سب سے بڑی شہزادی ان سب کی راہبری کر رہی تھی، یہ سوچ کر کہ اس کے پاس ضائع کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں تھا. سپاہی نے چھلانگ لگا دی، لیکن سیڑھیوں کے بیچ میں سب سے چھوٹی شہزادی کے گاؤن پر اس کا پاؤں پڑا اور اس نے اپنی بہنوں کو پکارا. When they were all ready, they went and looked at the soldier, but he snored on and did not stir hand or foot. So they thought they were quite safe. And the eldest went up to her own bed and clapped her hands. And the bed sank into the floor, and a trap door flew open. The soldiers saw them going down through the trap door, one after the other, the eldest leading the way, and thinking he had no time to lose, he jumped up, put on the cloak which the old woman had given him, and followed them. But in the middle of the stairs he trod
on the gown of the youngest princess, and she cried out to her sisters. سب کچھ ٹھیک نہیں ہے, کسی نے میرا گاؤن پکڑا ہے. تم احمق مخلوق ہو, سب سے بڑی شہزادی نے کہا. یہ دیوار میں ایک کیل کے سوا کچھ نہیں ہے. پھر وہ سب نیچے چلی گئیں اور وہاں ایک نہایت خوشنما باغ تھا جس کے تمام پتے چاندی کے تھے اور خوبصورتی سے چمک رہے تھے. سپاہی نے اس جگہ کا کچھ نشان چھیننا چاہا, چنانچہ اس نے ایک چھوٹی شاخ کو توڑ دیا اور درخت سے ایک زوردار آواز آئی. سب سے چھوٹی شہزادی نے پھر کہا, مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. کیا تم نے وہ شور نہیں سنا؟ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. لیکن سب سے بڑی نے کہا, یہ صرف ہمارے شہزادے ہیں جو ہمارے آنے پر خوشی کا نعرہ لگا رہے ہیں. All is not right. Someone took hold of my gown. You silly creature, said the eldest. It's nothing but a nail in the wall. Then down they all went, and at the bottom they found themselves in a most beautiful grove of trees, and the leaves were all of silver and glittered and sparkled beautifully. The soldier wished to take away some token of the place, so he broke off a little branch, and there came a loud noise from the tree. Then the youngest daughter said again, I am sure all is not right. Did you not hear the noise? That never happened before. But the eldest said, it is only our princes who are shouting for joy at our approach. پھر وہ ایک اور باغ میں پہنچے جہاں تمام پتے سونے کے تھے, اور اس کے بعد ایک تیسرے باغ میں جہاں کے پتے چمکتے ہیرے تھے. اور سپاہی نے ہر ایک درخت سے ایک شاخ توڑ دی, اور ہر بار اونچی آواز آتی تھی جس سے سب سے چھوٹی بہن خوف سے کانپ جاتی تھی. لیکن سب سے بڑی نے پھر بھی کہا, یہ صرف ہمارے شہزادے ہیں جو خوشی سے چلا رہے ہیں. چنانچہ وہ آگے بڑھے یہاں تک کہ ایک بڑی جھیل پر پہنچے, اور جھیل کے کنارے 12 چھوٹی کشتیاں کھڑی تھیں جن میں 12 خوبصورت شہزادے تھے جو وہاں شہزادیوں کا انتظار کر رہے تھے. شہزادیاں ایک ایک کر کے شہزادوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئیں, اور سپاہی سب سے چھوٹی شہزادی کے ساتھ اس کی کشتی میں سوار ہوا. جب ان کی کشتی چلنے لگی تو شہزادہ جو سب سے چھوٹی شہزادی اور سپاہی کے ساتھ کشتی میں سوار تھا کہنے لگا. Then they came to another grove of trees where all the leaves were of gold, and afterwards to a third where the leaves were all glittering diamonds. And the soldier broke a branch from each, and every time there was a loud noise which made the youngest sister tremble with fear. But the eldest still said, it was only the princes who were crying with joy. So they went on till they came to a great lake. And at the side of the lake there lay 12 little boats with 12 handsome princes in them, who seemed to be waiting there for the princesses. Each princess went into each boat, and the soldiers stepped into the same boat with the youngest. As they were rowing over the lake, the prince who was in the boat with the youngest princess and the soldier said,
میں نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہے. اگرچہ میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ چپو چلا رہا ہوں لیکن ہم تیزی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اور میں کافی تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں. آج کشتی بہت بھاری لگ رہی ہے. یہ صرف گرم موسم کی وجہ سے ہے، شہزادی نے کہا. میں بہت گرم محسوس کر رہی ہوں. جھیل کے دوسری طرف ایک عمدہ روشن اور ایک چمکدار قلعہ تھا جہاں سے خوشگوار موسیقی کی آواز آ رہی تھی. وہ سب وہاں پر اترے اور محل میں چلے گئے اور ہر ایک شہزادہ اپنی شہزادی کے ساتھ ناچنے لگا اور سپاہی جو ہمہ وقت پوشیدہ تھا ان کے ساتھ ناچتا رہا. اور جب شہزادیوں میں سے کسی کے پاس شربت کا پیالہ ہوتا تو وہ چپکے سے اسے پی لیتا اور کسی کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلتا کہ پیالہ کیسے خالی ہو گیا. جب ایسا چھوٹی بہن کے ساتھ ہوا تو وہ بہت خوفزدہ ہو گئی، لیکن سب سے بڑی شہزادی نے ہمیشہ کی طرح اسے خاموش کر دیا. I don't know why it is, but though I am rowing with all my might, we do not get on so fast as usual, and I am quite tired. The boat seems very heavy today. It is only the heat of the weather, said the princess. I feel it very warm too. On the other side of the lake stood a fine illuminated castle from which came the sound of merry music. There they all landed and went into the castle, and each prince danced with his princess, and the soldier, who was all the time invisible, danced with them too. And when all of the princesses had a drink, he drank it all up, so that when she put the cup to her mouth, it was empty. At this too, the youngest sister was terribly frightened, but the eldest always silenced her. وہ صبح کے 3 بجے تک ناچتی رہیں اور جب ان کے جوتے پرانے ہو گئے تو ساری شہزادیاں گھر واپس جانے پر مجبور ہو گئیں. شہزادوں نے انہیں دوبارہ جھیل کے کنارے پر لا کر اتار دیا، لیکن اس بار سپاہی سب سے بڑی شہزادی کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا تھا اور شہزادیوں نے اگلی رات دوبارہ آنے کا وعدہ کیا. اور جب وہ سیڑھیوں پر پہنچیں تو سپاہی دوڑتا ہوا واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا. اور جب وہ 12 بہنیں بہت تھکی ہوئی آہستہ آہستہ اوپر آئیں تو انہوں نے سپاہی کو اپنے بستر پر خراٹے لیتے سنا. تو انہوں نے کہا، اب سب بالکل محفوظ ہے. پھر انہوں نے اپنے عمدہ کپڑے اتارے، اپنے جوتے اتارے اور الگ رکھے اور اپنے رات کے کپڑے پہنے اور اپنے بستروں میں سونے کے لیے چلی گئیں. They danced on till 3 o'clock in the morning, and then all their shoes were worn out, so that they were obliged to leave off. The princess rowed them back again over the lake, but this time the soldier placed himself in the boat with the eldest princess, and on the opposite shore they took leave of each other, the princesses promising to come again the next night. When they came to the stairs, the soldier ran on before the princesses and laid himself down. And as the 12 sisters slowly came up, very much tired, they heard him snoring in his bed. So they said, "Now all is quite safe." And then they changed themselves, put away their fine clothes, pulled off their shoes and went to bed.
صبح کے وقت سپاہی نے رات کے بارے میں کچھ نہیں کہا، لیکن اس نے عجیب و غریب مہم جوئی کو دیکھنے کا عزم کیا، اور دوسری اور تیسری رات وہ پھر سے چلا گیا اور سب کچھ پہلے کی طرح ہوا۔ شہزادیاں ہر بار رقص کرتی، یہاں تک کہ ان کے جوتے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور پھر وہ گھر واپس آ جاتی۔ تاہم تیسری رات سپاہی سونے کا ایک پیالہ اپنے ساتھ واپس لے گیا جو اس نے ثبوت کے طور پر اٹھایا تھا۔ جیسے ہی اس کو بادشاہ کے دربار میں طلب کیا گیا تو وہ اپنے ساتھ 3 درختوں کی شاخیں اور سنہری پیالہ اپنے ساتھ لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا، اور 12 شہزادیاں دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر سن رہی تھیں کہ وہ کیا کہے گا۔ اور جب بادشاہ نے اسے پوچھا، میری 12 بیٹیاں رات کو کہاں ناچتی ہیں، اس نے جواب دیا، زمین کے نیچے ایک محل میں 12 شہزادوں کے ساتھ۔ In the morning the soldiers said nothing about what had happened, but determined to see more of this strange adventure, and went again the second and third night, and everything happened just as before. The princesses danced each time till their shoes were worn to pieces, and then returned home. However, on the third night, the soldier carried away one of the golden bowl as a token of where he had been. As soon as the time came when he was to declare the secret, he was taken before the king with the 3 branches and the golden cup. And the 12 princesses stood listening behind the door to hear what he would say. And when the king asked him, where do my 12 daughters dance at night? With 12 princes in a castle underground. پھر اس نے بادشاہ کو سب کچھ بتایا اور اسے وہ 3 شاخیں اور سونے کا پیالہ دکھایا جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ تب بادشاہ نے شہزادیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا سپاہی نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے؟ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا سارا راز کھل گیا ہے اور جو کچھ ہوا تھا اس سے انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو انہوں نے یہ اعتراف کیا۔ بادشاہ نے سپاہی سے پوچھا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے ان میں سے کس کا انتخاب کرے گا، تو اس نے جواب دیا، میں کم عمر نہیں ہوں، اس لیے مجھے سب سے بڑی شہزادی لینی چاہیے۔ اور اسی دن ان کی شادی ہو گئی تھی اور سپاہی کو بادشاہ کا وارث منتخب کیا گیا۔ And then he told the king all that had happened and showed him the 3 branches and the golden cup which he had brought with him. Then the king called the princesses and asked them whether what the soldiers said was true. And when they saw that they were discovered and that it was of no use to deny what had happened, they confessed it all. And the king asked the soldier which of them he would choose for his wife. And he answered, I am not very young, so I will have the eldest. And they were married that very day. And the soldier was chosen to be the king's heir. پیارے سامعین، ہماری کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ Dear listeners, our story ends here. Goodbye for now. And before I leave, I would like you to know that you will be able to find all these stories on YouTube.